بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی غزل کا عنوان ہے غزل احمد ندیم قاسمی، جس کے شاعر احمد ندیم قاسمی صاحب ہیں۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں اس سمندر میں اتر جاؤں گا۔ مرکزی خیال: موت اپنے خالق سے مل جانے کا نام ہے۔ تشریح: موت انسان کا اپنے رب سے مل جانے کا مرحلہ ہے۔ اس سے انسان کی ذات ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک مرحلہ ہے جس کے بعد انسان اللہ کی ذات کے اندر فنا ہو جاتا ہے۔ شاعر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں مر کر دنیا کی نظروں سے غائب ہو جاؤں گا، مگر یہ ایسا ہی ہوگا جس طرح دریا سمندر سے جا ملے، اسی طرح میں فنا فی اللہ ہو جاؤں گا۔ اس شعر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ مر کر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور اس کے نیک کام انہیں مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتے ہیں، کیونکہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق اس زمین پر اس کا خلیفہ اور نائب ہونے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے اور وقت مقررہ تک اس دنیا کے اندر رہتا ہے، اور اس دنیا سے جب وہ رخصت ہوتا ہے تو اگر اس نے اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے عین مطابق بسر کی ہے تو یقینی طور پر اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور موت جو ہے وہ ایک نئی زندگی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، اور وہی زندگی جو ہمیشہ اور دائمی ہے۔ جس طرح دریا سمندر میں مل کر اپنا وجود کھو دیتا ہے اور سمندر کا حصہ بن جاتا ہے، اسی طرح وہ انسان جو دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہونے کے تمام فریضے سر انجام دے گا، وہ بھی اللہ کی ذات میں جا کر مل جائے گا۔ تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ مرکزی خیال: اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ تشریح: یہ شعر عشق حقیقی کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ کو حاجت روا مان لے اور اس کے سامنے اپنا سر جھکائے تو وہ ہمیشہ کامیاب و کامران رہے گا، اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے وسیلہ مانے تو وہ در در کا بھکاری بن جائے گا، اس کی ہستی بکھر جائے گی اور اسے کامیابی حاصل نہ ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رسی کو انسان مضبوطی سے تھامے رکھے اور اسی سے اپنی حاجت بیان کرے اور اسی کو اپنا حاجت روا مانے، تو یقینی طور پر وقت آنے پر انسان کو اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے نوازتا ہے جو اس انسان کے لیے بہتر ہو، یا اس انسان کی زندگی اور قسمت کے اندر وہ چیز جو ہے وہ ضروری ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس چیز سے انسان کو نواز دیتا ہے۔ تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا۔ مرکزی خیال: تصور محبوب ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ تشریح: یہ شعر عشق مجازی کی ترجمانی کرتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اگر میرے اور میرے محبوب کے درمیان فاصلے بھی آ جائیں، میں اس سے دور بھی ہو جاؤں، حالات زمانہ مجھے میرے محبوب سے دور بھی کر دیں، لیکن اس کا خیال، اس کی یاد اور اس کا تصور ہمیشہ میرے ذہن میں رہے گا۔ اگر مجھے اس کی قربت اور اس کا ساتھ نصیب نہ بھی ہوا تو اس کا خیال میرا ہم قدم ہوگا، چاہے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں، کہیں بھی چلا جاؤں، تو اس کا تصور ہمیشہ میرے پاس ہوگا اور میں لوگوں کے اندر اسی کو تلاش کرتا پھروں گا۔ انسان کے وجود کے ساتھ اس کی محبت ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ یاد ہے جو انسان کے دل کو ہمیشہ کسی انسان کی محبت کو ہمیشہ اس کے دل کے اندر تازہ رکھتی ہے۔ اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، سایہ ابر کی مانند میں گزر جاؤں گا۔ مرکزی خیال: محبت کی کیفیت انتظار میں بھی قائم رہتی ہے۔ تشریح: یہ شعر عشق مجازی کی ترجمانی کرتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ محبوب کے برے سلوک اور ناروا سلوک کی وجہ سے وہ اس شہر میں قیام نہیں کریں گے، بلکہ بادل کے سائے کی طرح اس شہر میں آئیں گے، اپنی محبت کا می برسائیں گے اور مسافر کی طرح اس شہر میں قیام کریں گے، اور جس طرح بادل اپنی بارش برسا کر کسی شہر سے چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ اس شہر میں آئیں گے اور بادل کے سائے کی طرح کچھ دیر قیام کرنے کے بعد یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ انہیں وصال محبوب سے کوئی سروکار نہیں، محبوب سے ملنا ان کی زندگی کا مقصد نہیں، کیونکہ محبت کی کیفیت تو انتظار میں بھی قائم رہتی ہے۔ اس شعر کے اندر صنعت تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ مانند کا لفظ حرف تشبیہ ہے اور سایہ ابر مشبہ اور مسافر کی طرح کا لفظ بھی جو ہے وہ
حرف تشبیہ کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ تیرا پیمانے وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا۔ مرکزی خیال، زندگی ایک امانت ہے، ورنہ انسان مشکلات سے تنگ آ کر خودکشی کر لے گا۔ تشریح، اس شعر کی تشریح دونوں حوالوں سے کی جا سکتی ہے۔ عشق مجازی سے اس شعر کی یہ تشریح ہوگی کہ زندگی تلخ تجربات سے بھرپور ہے، یہی برے تجربات انسان کو خودکشی پر مجبور کرتے ہیں، لیکن انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ اپنے محبوب سے کیا گیا وعدہ جو کہ وفاداری کا ہے، وہ اس سنگین قدم سے ہمیں روک رہا ہے۔ عشق حقیقی کے حوالے سے اس شعر کا مفہوم یہ ہوگا کہ زندگی انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کو ختم کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جب تک انسان کو اذن نہ ہو، حکم نہ ہو، وہ اپنی زندگی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح اپنی جان خود لینا اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر دخل دینا ہے اور اس کی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سنگین اقدامات سے روکے جو ہماری زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے نقصان کا اور پچھتاوے کا باعث بن سکتے ہیں۔ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار، کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ تکلیف میرے اندر جینے کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں۔ تشریح، انسان تکلیف سے ادموا ہو جاتا ہے، لیکن شاعر کا انداز الگ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا معیار بہت بلند ہے، میں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے سیکھتا ہوں، یہ میری انسانی شخصیت کو نکھارتی ہیں۔ میں جتنی اذیتیں اور تکلیفیں دیکھوں گا، میرے ساتھ میرے اندر ان کے لڑنے کی امنگ اور حوصلہ پیدا ہوتا جائے گا۔ اور اس شعر سے فرد واحد کو بھی یہی شعور حاصل ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں، وہ ان تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو اچھے طریقے سے حل کرے اور حل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ طوفان اور سمندر کے اندر موجود بڑی بڑی لہریں ہی ایک عام انسان کو بہترین کشتی ران اور بہترین مقابلہ کرنے والا انسان بناتی ہیں۔ اگر ایک اچھا انسان آپ کو دنیا میں بننا ہے، کامیاب انسان دنیا میں بننا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو جو تکالیف ملیں، ان تکالیف کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنائیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھنے کا حوصلہ حاصل کریں، نہ کہ آپ کسی چارہ ساز کی تلاش میں گھومتے پھریں جو آپ کے زخموں کو مرہم دے، بلکہ اپنے چارہ ساز خود بنیں اور اپنے زخموں کی اور اپنے تکلیفوں کا علاج خود ڈھونڈیں، اپنا چارہ گر خود بن جائیں، تو آپ کو اپنی زندگی کے اندر کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اس شعر کا بھی یہی مفہوم ہے، اور اسی سے ایک فرد واحد کو یہی شعور حاصل ہوتا ہے کہ اپنی تکالیفوں کا علاج خود ڈھونڈیں، کیونکہ تکلیفیں انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ عطا کرتی ہیں۔ اب تو خورشید کو ڈوبے ہوئے صدیاں گزریں، اب اسے ڈھونڈنے میں تابہ سحر جاؤں گا۔ مرکزی خیال، کھوئی ہوئی عظمت کو واپس لانے میں میں پوری کوشش کروں گا۔ تشریح، احمد ندیم قاسمی آج کے دور کے انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کی جہالت کی وجہ سے فکر مند ہیں، اور وہ اس بات کے خواہش مند اور خواہاں ہیں کہ اس سنہرے دور کو واپس لایا جائے۔ اگرچہ اس عظمت کے سورج کو غروب ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، لیکن میں اس دور کو واپس لاؤں گا جس دور میں علم اور ترقی کا سورج چمک رہا تھا، اور ترقی کا جو عمل رک گیا ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا۔ خورشید سے مراد ویسے سورج ہے، لیکن یہاں پہ یہ لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا تعلق تشبیہ کا ہے۔ اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ اس شعر کے اندر صنعت استعارہ استعمال کی گئی ہے۔ زندگی شمع کی مانند میں جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ مرکزی خیال، میری قربانیوں کی وجہ سے تمام لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ تشریح، غزل کے مقطع میں شاعر خود کو ایک موم بتی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح موم بتی قطرہ قطرہ پگھل کر اپنی ذات کو ختم کر دیتی ہے اور لوگوں کے لیے روشنی کا سامان بن جاتی ہے، اسی طریقے سے میں ہر تکلیف خود پر سہ لوں گا اور لوگوں کی زندگیوں کو روشن کر دوں گا۔ میری قربانیوں سے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ جس طرح ایک شمع تمام رات جلنے کے بعد لوگوں کی زندگی میں سحر آنے تک روشنی کا بہم سامان پہنچاتی ہے، اسی طریقے سے میں بھی ایک
ایسا انسان بننا چاہتا ہوں جو اپنی ذات کو تو فنا کر دے لیکن انسانیت کے اوپر آنچ نہ آنے دے اور لوگوں کا فائدہ کرے۔ اس غزل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر حسن مطلع کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر آپ پہلے 2 اشعار کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ چاروں مصرے جو ہیں یعنی کہ پہلے دونوں اشعار کے چاروں مصرے ہم قافیہ ہیں۔ اگر مطلع کے بعد آنے والا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اس کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ جس طرح اس غزل کے پہلے دونوں اشعار جو ہیں وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، اسی چیز کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ اس غزل کے اندر حسن مطلع کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حسن مطلع کے لیے زیب مطلع اور مطلع ثانی کی اصطلاحات بھی استعمال کی جاتی ہیں، لیکن طلباء اس کو حسن مطلع ہی کہیں، یہ ان کے لیے کافی آسانی کا باعث ہوگا۔ دوبارہ اس بات کو ذرا ذہن نشین کر لیجئے گا کہ مطلع کے بعد آنے والا دوسرا شعر جس میں مطلع کی طرح قافیہ اور ردیف کا استعمال دونوں مصروں میں موجود ہو اس کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کے حالات زندگی۔ احمد ندیم قاسمی 20 نومبر 1916 کو پیدا ہوئے۔ آپ پاکستان کے معروف ادیب، شاعر، افسانہ نگار، صحافی، مدیر اور کالم نگار تھے۔ آپ نے افسانہ اور شاعری دونوں سے شہرت پائی۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ نمایاں مصنفین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ وادی سون سکیسر آپ کا جائے پیدائش ہے۔ دینی ماحول میں آپ نے پرورش پائی۔ BA تک کی تعلیم پنجاب کے مختلف شہروں سے حاصل کی۔ لاہور تشریف لے گئے۔ ابتدا میں آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اختر شیرانی سے ملاقات آپ کی زندگی میں اچھے حالات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور عمر بھر آپ کی دوستی ان سے قائم رہی۔ آپ نے اپنی شاعری، افسانہ نگاری کی بدولت آپ نے جوانی میں ہی بہت شہرت حاصل کر لی تھی۔ اردو ادب کی لازوال خدمات نے آپ کو امر کر دیا۔ افسانہ نگاری، شاعری، ترجمہ، تحقیق اور تنقید جیسے شعبوں کے اندر آپ نے کار ہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آپ کا نام اردو ادب میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ آپ نے 90 برس کی عمر پائی اور 10 جولائی 2006 کو اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ احمد ندیم قاسمی کی شاعری کی خصوصیات۔ طلباء اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ احمد ندیم قاسمی کا ایک افسانہ مائیں کے نام سے بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے، لیکن اس میں بیان کردہ خصوصیات آپ کی افسانہ نگاری کی خصوصیات کہلائیں گی۔ شاعری کی خصوصیات کے لیے آپ کو الگ سے تیاری کرنی ضروری ہے۔ موضوعات کا تنوع ندیم کی شاعری کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ تنوع سے مراد ویرائٹی ہے۔ مختلف قسم کے موضوعات آپ کی شاعری کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آپ کی شاعری مقصدیت سے بھرپور ہے۔ آسان اور قابل فہم الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ حقیقت پر مبنی شاعری کی گئی ہے۔ غیر حقیقی سوچوں سے، خیالات سے پرہیز کیا گیا ہے۔ تجسس اور دلچسپی آپ کی شاعری کے اہم عناصر ہیں۔ نمونہ کلام۔ میں تو سمجھا تھا کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے، تو نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی۔ صبح ہوتے ہی نکل آتے ہیں بازار میں لوگ، گٹھڑیاں سر پہ اٹھائے ہوئے ایمانوں کی۔ دل گیا تھا تو یہ آنکھیں بھی کوئی لے جاتا، میں فقط ایک ہی تصویر کہاں تک دیکھوں۔ تو نے یوں دیکھا ہے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا، میں تو دل میں تیرے قدموں کے نشان تک دیکھوں۔ مجھے منظور گر ترک تعلق ہے رضا تیری، مگر ٹوٹے کا رشتہ درد کا آہستہ آہستہ۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔